الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے تو محمد شعیب صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پر مدعو کیا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ کاوش آپ کی قبول فرمائے۔ یقیناً آپ دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں۔ خالق کائنات نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر خالق کائنات نے قرآن کا نزول فرمایا۔ 12 مہینوں میں سے 11 مہینے کا صراحتاً قرآن پاک کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کا وہ معزز اور مکرم مہینہ ہے کہ جس کا ذکر خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب کے اندر رکھ دیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی کہ یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان کہتے ہیں خریف کی بارش، وہ بارش ہوتی ہے کہ جو زمین کی گرد و غبار کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو دھو دیتی ہے۔ جب بندہ یہ مہینہ پا لیتا ہے تو اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی یہ فضا اور بارش دلوں کے گرد و غبار کو بھی دھو دیتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ رمضان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بھٹی، جلنا، گرمی، تپش۔ جس ٹائم بندہ یہ مہینہ پا لیتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو خالق کائنات بھی بندہ مومن کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور بھٹی جس طرح لوہے کو زنگ آلود ہونے سے پاک کر دیتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی بندہ مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، بندہ مومن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ آپ اس کی فضیلت یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ مکہ معظمہ میں بندہ جاتا ہے، کعبۃ اللہ آ کر کے رحمتیں دیتا ہے، اور لیکن رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ آ کر کے رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ وہ ایسی مقدس جگہ ہے، وہاں کے لیے وسائل کا ہونا ضروری ہے، سواری کا ہونا ضروری ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے۔ لیکن یہ بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے، اس کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے خالق کائنات ہر ایک کو عطا فرما دیتا ہے، چاہے کسی کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی مسلمان ہے، اللہ رب العزت تمام کے لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ بنا کر کے بھیجتا ہے۔ اور اس مہینے کو ایک بارش کی طرح کہا گیا ہے، اور مکہ مکرمہ کو دریا کی طرح بتایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ ایک دریا ہے، سمندر ہے، کنواں ہے، وہاں جائیں گے تو پیاس ہماری بجھے گی، لیکن یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ یہ بارش کی طرح ہے، اور بارش ہر جگہ اور ہر ایک کے اوپر آتی ہے اور ہر ایک کو مستفیض کرتی ہے۔ اور اس مہینے کی یہ بھی ایک عظمت ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بھی فوت ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی بغیر حساب کے بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ قرآن پڑھے گا اور روزے رکھے گا، کل قیامت والے دن یہ قرآن اور رمضان المبارک کا مہینہ بندے کے لیے آڑ بن جائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یا اللہ اس نے میرا روزہ رکھا، اس نے قرآن پڑھا، میں اس کی تلاوت ہوں، تیری بارگاہ میں شفاعت کر رہی ہوں، یا اللہ میری شفاعت قبول فرما۔ یہ شفاعت کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس کو بھٹی کی طرح کہا گیا ہے۔ جس طرح بھٹی کے اندر لوہا جاتا ہے اور لوہا زنگ آلود ہوتا ہے تو پاک اور صاف بن کر ایک بہترین پرزہ بن جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ مومن رمضان المبارک کا مہینہ گزارتا ہے تو بندہ مومن بھی بہترین ایک آلہ بن کر محبوب کے استعمال کے لیے بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ بھی مہینہ ہے کہ اس مہینے کے علاوہ آپ اگر حد سے زیادہ خرچ کریں گے تو فضول خرچی کے اندر شامل کیا جائے گا، لیکن اس مہینے کے اندر آپ جتنا بھی پکائیں، جتنا بھی کھائیں، لوگوں کو جتنا بھی عطا کریں، جتنا بھی آپ صدقہ خیرات کریں،
کہ اس کو فضول خرچی میں نہیں بلکہ اس کو ثواب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اور یہ وہ بابرکت اور بعظمت مہینہ ہے کہ پورے سال کے اندر مخصوص راتیں ہیں، وہاں برکتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ شب برات ہے، شب برات میں ہمارے لیے مخصوص وقت ہے، عیدین کی راتیں ہیں ہمارے لیے مخصوص وقت ہے، 10 محرم الحرام کی رات ہے ہمارے لیے مخصوص وقت ہے، ربیع الاول شریف کا وقت ہے ہمارے لیے مخصوص وقت ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے پورا مہینہ اللہ رب العزت ہمیں رحمت والا مہینہ عطا فرما دیتا ہے، چاہے صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، سونا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، افطاری ہو، سحری ہو، رات کا قیام ہو، صبح ہو، سونا ہو، ہر ٹائم اللہ رب العزت برکتیں برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت بندہ مومن کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کا تذکرہ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس چیز کا ذکر قرآن کے اندر آ جاتا ہے وہ عام چیز نہیں رہ جاتی بلکہ وہ اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اور علماء نے یہاں پر اور بھی ایک خوبصورت سی بات لکھی ہے کہ رمضان کے اندر 5 لفظ ہیں، را سے رمضان، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ فرمایا را سے مراد رحمت الہی ہے، اور میم سے مراد محبت الہی ہے، اور ضاد سے مراد زمان الہی ہے، اور الف سے مراد امان الہی ہے، اور فرمایا نون سے مراد نور الہی ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اس رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو یہ 5 چیزیں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ 2 نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کے روزے اختیار کرائے گا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس روزہ افطار کرانے کے لیے دودھ نہ ہو، فرمایا کوئی پانی کا گھونٹ پلا دے، کھجور ایک عطا کر دے، فرمایا یہ بھی نہ ہو صرف اور صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے، پھر بھی اللہ رب العزت پورے روزے کا اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے مملوک پر، اپنے غلام کے اوپر فرمایا اگر وہ تخفیف کرے گا اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ پھر بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔